اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو۔ ہر انسان ضرورت مند ہے، اسے اپنی ضرورت کے لیے، ضرورت پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت غنی و بے پرواہ، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ مانگنے پر عطا کرتا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اور دوسری طرف بندہ ہے کہ جسے ہر لمحہ، ہر قدم، ہر موڑ پہ کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے اگر اس کے اپنے پاس وہ چیز ہوتی نہیں تو پھر وہ مانگتا ہے، سوال کرتا ہے۔ اس کے سوالوں کو، اس کی دعاؤں کو سب سے بہترین جو قبول کر سکتا ہے، جو سوالوں کو پورا کر سکتا ہے، جو مانگ کے مطابق عطا کر سکتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ یہ محتاج ہے، واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ غنی، تعریف والا، بے پرواہ۔ اب ظاہر ہے ضرورت مند سے تو نہیں مانگے گا، جسے ضرورت ہے وہ اس سے تو نہیں مانگے گا جو خود ضرورت مند ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بندے کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بندہ اگر بندے سے ہی مانگنے لگے تو اس کی مثال یوں ہی ہے جیسے کوئی مانگت، کوئی فقیر کسی فقیر سے ہی مانگنے لگ جائے۔ کوئی فقیر ہے، مانگتا ہے، گدھا گر ہے، جو لوگوں کے گھروں سے، دکانوں سے مانگتا پھرتا ہے، اب کوئی اسی سے مانگنے لگ جائے دوسرا گدھا گر، تو یہ عجیب بات نہیں ہوگی کہ منگتے سے ہی مانگ رہا ہے۔ دیکھو فقیر سے ہی مانگ رہا ہے، ایک محتاج سے ہی مانگ رہا ہے، ضرورت مند سے ہی مانگ رہا ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ ضرورت مند کو چاہیے کہ مانگے اس سے جو اس کی ضرورت پوری کر سکتا، جو اسے اس کے سوال کے مطابق عطا کر سکتا۔ وہ ظاہر ہے، قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، ساری زبانیں بھی جانتا ہے، دلوں کے حالات جانتا ہے، نیتوں کا، اندرون خانہ کا، سینے کے رازوں کا اچھی طرح واقف ہے۔ بندے کی حرکات و سکنات، اس کے اعمال جو اس نے پہلے کیے، جو یہ ارادہ کر رہا ہے بعد میں کرنے کا، وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ سب سے زیادہ موزوں شخصیت وہی ہے جس سے مانگا جائے۔ اس نے اپنے بندوں کو مانگنے کے طریقے بھی بتائے اور مانگنے کے لفظ بھی بتائے، مانگنے کے وقت بھی بتائے، مانگنے کے حالات بھی بتائے، کن حالتوں میں مانگے۔ وہ کہتا ہے تم پکارو میں قبول کروں گا، تم دعا کرو میں عطا کروں گا، تم مانگو میں نوازوں گا۔ اس کا صاف اعلان ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ مالک کائنات نے دعاؤں کا تذکرہ کیا، خاص طور پہ رسولوں کی دعائیں، نبیوں کی دعائیں۔ رسولوں اور نبیوں کو جو اس نے دعائیں سکھائیں
آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں دعا سکھائی کہ تو اس طرح مجھ سے مانگ، پھر میں تیری درخواست کو، تیری معافی کو قبول کروں گا۔ اور بھی بے شمار نبیوں کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں، اور رسولوں کی دعائیں جو ان کے الفاظ ہیں وہ سب سے زیادہ اس قابل ہیں کہ انہیں قبول کیا جائے، کیونکہ وہ نبیوں نے مانگی ہیں۔ اور اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں وہ وحی کے بغیر تو نہیں کوئی لفظ منہ سے نکالتے، جو اللہ سکھاتا ہے، جو کہتا ہے وہی وہ کہتے ہیں۔ جو اللہ انہیں سکھاتا ہے کہ ان لفظوں سے مانگنا ہے، انہی لفظوں سے وہ مانگتے ہیں۔ اور نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ دیکھو اپنے اپنے دور کے اولو العزم پیغمبر، نبی اور رسول، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے، انہیں بھی جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے یا اپنی مدد کی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔ نبیوں کی دعاؤں میں یہ بات، یہ سبق بالکل واضح ہے کہ انبیاء اور رسل کو جب بھی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھی ہے، انہوں نے اپنا سوال اللہ کے سامنے رکھا ہے، انہوں نے دعا اللہ سے کی ہے۔ تو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب اتنے اولو العزم بڑے پیغمبر، صالح اور نیک پیغمبر، اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ اس کے بندوں میں سے قریب پیغمبر، وہ اللہ سے مانگتے رہے، تو اللہ ہمیں بھی سکھا رہا ہے کہ تم بھی اسی اللہ سے مانگا کرو۔ ایک تو نبیوں کی دعاؤں کے لفظ وہ زیادہ اس قابل ہیں کہ انہیں قبول کیا جائے، دوسرا اور خاص کر وہ دعائیں جو اللہ رب العزت نے قرآن میں درج فرمائی ہیں، جو وحی بنا کے دعائیں نازل فرمائی ہیں، نبیوں کی دعائیں، اب ان کی عظمت، ان کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے قیامت کی دیواروں تک انہیں اپنی قرآن میں محفوظ کر دیا ہے، لفظ بلفظ، من و عن، الف سے لے کے یہ تک۔ اگر کسی نبی نے کوئی دعا مانگی ہے، اللہ نے اس کے بالکل ویسے ہی لفظوں کو قرآن مجید میں نازل کر دیا۔ ایک تو وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، دوسرا اگر دعا نبیوں والی ہو تو وہ زیادہ اس قابل ہے کہ اسے قبول کیا جائے۔ پھر دعا اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی اتار دی ہو، اس دعا کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اس کا شرف، اس کی عظمت جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک نبی کی خاص دعا کو قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ پھر اگر اسی دعا کے بعد اللہ رب العزت قبولیت کا بھی اعلان کر دے، نبی نے مانگا، رسول نے دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، دعا مانگی، اللہ رب العزت نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے مانگا ہے ہم نے تجھے دے دیا۔ قبولیت کا بھی ساتھ ہی تذکرہ کر دیا۔ یہ چوتھی بات دعا میں، اللہ سے مانگنا، نبیوں نے جن لفظوں سے مانگا ہے ان لفظوں سے مانگنا، وہ دعائیں اللہ رب العزت نے جو قرآن میں ذکر کی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور ان دعاؤں کے بعد اگر تذکرہ قبولیت بھی ہے تو یہ چوتھی بات ہے کہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کی اس کے نزدیک خاص اہمیت ہے۔ پھر اگر ان دعاؤں میں جامع چیزیں ہوں، زیادہ باتیں، اللہ کی تعریف بھی آ جائے، اس کے انعامات اور احسانات کا تذکرہ بھی آ جائے، اور پھر سب سے بہترین دعا بھی بندہ کرے تو دعا کی قبولیت کے چانس مزید بڑھ جاتے ہیں، وہ دعا اور قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے اور اس قابل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ میں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 پڑھی ہے خطبہ میں۔
اس آیت میں اللہ رب العزت نے جناب یوسف علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے ہیں، لیکن دعا سے پہلے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب یہ میرے پاس جو اختیار ہے، جو بادشاہت ہے، وہ تو نے مجھے دی ہے۔ یہ نعمت کا اعتراف ہے۔ بادشاہتیں، عہدے، طاقتیں، قوتیں، مال منال، بیٹے، یہ دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ اس چیز کا اقرار، ربی قد آتیتنی من الملک، نہ اپنے ہنر کا تذکرہ، نہ اپنی قابلیت کا تذکرہ، نہ دعا کے اندر میں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، نہیں، ربی قد آتیتنی من الملک، بادشاہت عطا فرمائی۔ بادشاہت بھی وہ جو اختیار والی بادشاہت تھی۔ یہ نہیں کہ بندہ بادشاہ تو بنا بیٹھا ہو، سربراہ تو کسی ملک کا یا قوم کا بنا بیٹھا ہو، لیکن اپنی مرضی نہ کر سکے، اپنا اختیار ہی نہ ہو، نہ اپنی مرضی سے کوئی چیز منع کر سکے، نہ کسی چیز کا حکم دے سکے۔ ویسی بادشاہت نہیں تھی دی، مکمل با اختیار بادشاہت۔ ربی قد آتیتنی من الملک، پہلے اللہ رب العزت کی نعمت کا اعتراف کہ جو بھی مجھے دے رکھا ہے وہ تو نے دے رکھا ہے۔ وعلمتنی من تأویل الاحادیث، پھر اللہ رب العزت کے دوسرے احسان کا تذکرہ، علمتنی من تأویل الاحادیث، کہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے۔ کہ اس دور میں یوسف علیہ السلام کی ٹکر کا خوابوں کی تعبیر بتانے والا کوئی بندہ نہیں تھا۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں مجھے حمایت چاہیے، میرا حمایتی تو ہے۔ دنیا میں مجھ پہ مشکل آن پڑی ہے، میرا مشکل کشا تو ہے۔ اگر مجھے کوئی ضرورت پڑ گئی، میرا حاجت روا تو ہے۔ اگر مجھے اولاد کی ضرورت ہے، مجھے اولاد سے نوازنے والا تو ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ بادشاہت بھی دی، خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی، اور وہ منصب بھی عطا فرمایا جو اللہ دنیا میں کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی۔ دنیا کے سارے نیک مل جائیں، ان کی نیکی کو اکٹھا کر لیا جائے اور وہ ایک ہی بندے میں جمع کر دی جائیں، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ بناتا ہے۔ اللہ نے یہ منصب دیا، اور صرف نبی ہی نہیں، خود بھی نبی ہے، والد بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے۔ والد یعقوب بھی نبی، دادا اسحاق بھی نبی، اور پردادا ابراہیم بھی نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ سب سے بہترین جو لوگ ہیں ہمیں ان کے بارے میں بتاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے معاشرے میں بہترین ہیں، اسلام سے پہلے بہترین تھے، اسلام لانے کے بعد بھی وہ بہترین ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا نہیں، یہ بات تو ہم نے نہیں پوچھی۔ اچھا پھر نسب کے بارے میں پوچھتے ہو، تو وہ تو جناب یوسف علیہ السلام ہیں، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، خود بھی نبی ہیں، اور پردادا بھی نبی ہے۔ منصب نبوت بھی عطا فرمایا۔ دنیا و آخرت میں میرا کارساز تو ہے، تو میرا ولی ہے، تو میرا کارساز ہے۔ کارساز کہتے ہیں جو کام کو بنانے والا ہو، بگڑی بنانے والا ہو، بگڑی کو سنوارنے والا ہو۔ انت ولی، تو ہی، لفظوں کا اگر صحیح ترجمہ کیا جائے، صرف تو ہی وہ ہے جو میرا دنیا و آخرت میں کارساز ہے۔ تو ہی ہے جس نے مجھے اندھیرے کنویں سے نکالا، اور تو ہی ہے جس نے مجھے غلامی سے بادشاہ بنا دیا۔ تھے تو غلام نا، بکے ہوئے تھے۔ تو ہی ہے جس نے ان بری عورتوں کے مکر و فریب سے مجھے محفوظ رکھا، اور عزیز مصر کی بیوی کی تہمت، اس سے تو نے مجھے پاک کر دیا کہ انہوں نے آ کے خود گواہی دی۔
قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، وہ جو کہا کرتی تھی کہ یہ ارادہ برائی لے کے اندر آ گیا ہے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے ہم نے تو اس میں کوئی عیب نہیں دیکھا ایسا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یہ تو اللہ کی تعریف ہوگی، نعمتوں کا اعتراف ہو گیا۔ جو مانگ رہے ہیں، جو سوال کر رہے ہیں، اصل میں اہمیت کا حامل وہ ہے، اور یہ وہ مانگ ہے، وہ سوال ہے، یہ وہ دعا ہے جس کی ضرورت ہم میں سے ہر ایک کو ہے۔ دعا کیا ہے؟ توفنی مسلمن، جب میری جان نکلے نا تیری غلامی کی حالت میں نکلے، جب روح پرواز کرے، میں کفر کے کسی کام پہ نہ ہوں بلکہ اسلام کے کام پہ ہوں۔ توفنی مسلمن، جب میری زندگی پوری ہو جائے اور تیرے فرشتے مجھے لینے آ جائیں تو وہ میری حالت دیکھیں، میری چلتی زبان کو دیکھیں، انہیں میری حالت و زبان میں تیری فرما برداری نظر آئے، فرما برداری کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے۔ توفنی مسلمہ، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اگر موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں آنی چاہیے۔ موت کا تو پتہ نہیں کب آ جائے، اس لیے ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزارنا چاہیے، کیونکہ بندہ جس حالت میں مرے گا نا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر تیری جان اپنی ماں کے قدم دباتے ہوئے نکلی ہے، قیامت کے دن جب اٹھے گا تیری حالت وہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید جب اللہ کے ہاں قیامت کے دن پیش ہوں گے، زخموں کے نشانات جو ہیں وہ بھی ہوں گے، زخموں سے خون بھی بہہ رہا ہوگا، اسی حالت میں خون کا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن خوشبو اس کی کستوری جیسی ہوگی۔ اگر موت فرما برداری کی حالت میں آئے، انما الاعمال بالخواتیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی کے باقی عمل وہ بھی دیکھے جائیں گے، لیکن جو خاتمہ ہے نا وہ کس عمل پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بطور خاص دیکھتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتے وقت جس کی زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، دخل الجنہ، وہ بندہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اگر موت آئے نافرمانی کی حالت میں، موت آئے شراب پیتے، موت آئے غلغپاڑا کرتے اللہ کی نافرمانیوں میں، نافرمانیوں والی مجلس میں بیٹھے ہوئے، یا گاڑی میں جا رہے ہیں تو گانے لگائے ہوئے، موسیقی لگائی ہوئی، اگر اس حالت میں وہ سنتے سنتے موت آ گئی، بتاؤ بری حالت ہے یا نہیں؟ یہ فرما برداری والی حالت تو نہیں ہے۔ دعا کیا ہے؟ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اور قیامت کے دن اگر مجھے کسی کے ساتھ ملا کے کھڑا کرنا ہے نا تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا جب بھی کسی نبی کو بیماری آ لگتی ہے کوئی، تو بیماری میں جو ہے نا اسے اختیار دیا جاتا ہے، ہاں بھئی دنیا میں رہنا پسند کر لو یا دنیا سے چلے آؤ، واپس آ جاؤ، کیا خیال ہے؟ تو نبی جو اختیار کرتا ہے اسے وہ دے دیا جاتا ہے۔ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے جب یہ الفاظ سنے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو میں نے جان لیا اس بات کو کہ یہ وہ وقت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، جی آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا دنیا سے واپس آنا چاہتے ہیں یہ بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا نہیں، مجھے ان لوگوں کا ساتھ جائیے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کن لوگوں کا؟ النبیین، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، ساتھ ان کا آخرت میں۔ اور ہم نے رات ہی حدیث کے درس میں حدیث پڑھی ہے، حضرت شہر بن حوشب یہ تابعی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوا کرتے تھے
تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا کون سی ہوا کرتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے اکثر دعا جو مانگا کرتے تھے وہ یہ ہوتی تھی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ اے دلوں کو پلٹنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے، پکا کر دے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ انہیں الٹتا پلٹتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی مثال تو ایسے ہے جیسے کسی پرندے کا پر پڑا ہوا ہے ایک چٹیل میدان میں، ہوا آ رہی ہے، کبھی ادھر کو لے جاتی ہے، کبھی ادھر کو لے جاتی، دل ایسے یوں جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میرے دل کو ایسا بنا دے کہ تیرے دین پہ جمع رہے، تیرے دین سے ادھر ادھر نہ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں لفظ یہ ہے اللہم یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلبی علی طاعتک، میرے دل کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تعریف بھی اللہ کی کہ سب کچھ ملا ہے دنیا میں، یہ جو کچھ دیا ہے تو نے دیا ہے، اب آخرت میں جو کچھ ملنے کی امید ہے وہ بھی تجھی سے ہے کہ وہاں بھی کوئی آ کے کچھ کر لے گا، نہ کوئی کسی کو کچھ دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی سے کچھ لے سکتا ہے۔ اگر موت ایمان پر آئی، موت اسلام پر آئی، موت اللہ کی فرما برداری میں آئی، موت اللہ کے رسول کے طریقے پر آئی، ثابت قدم رہا بندہ اور آخری وقتوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے گیا، یہ بہترین موت ہے۔ اسی کی دعا کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام، توفنی مسلمن، اللہ جب میری موت کا وقت آئے نا تو حالت اسلام میں آئے۔ ہماری بھی دعا یہی ہے، اللہ جب بھی ہم میں سے کسی کی موت کا وقت، مرنا ہر کسی نے ہے، جانا ہر کسی نے ہے، جب بھی موت کا وقت آئے اللہ حالت ایمان میں آئے، حالت اسلام میں آئے۔ نماز جنازہ کی دعا بھی ہے نا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب موت آئے تو ایمان پہ ہوں، ایمان والی موت آئے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔